ابو طالب وہ مسلمان نہیں تھے. ہمارے اہل سنت کی سٹیجوں پر اس کو موضوع بنا کے بیان نہیں کیا جاتا. ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے کہ کبھی بھی جناب ابو طالب کی ذات کو لے کر پورا موضوع رکھ کے تقریر نہ کرنا, اور ہم تقریر کرتے بھی نہیں. سر ہن پرچی آئی ہے تو جواب دینا تو میرا حق بنتا ہے کہ نہیں, چونکہ آج کل رافضیت اور اہل ترفظ وہ بڑا شور کر رہے ہیں. وہ کہتے جی ابو طالب, میں کہتا ہوں دیکھیں, اگر میں کہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 29 نمبر جلد میں یہ مسئلہ لکھا ہے, تو کہیں گے لو اعلیٰ حضرت تو سید ہی نہیں تھے, اعلیٰ حضرت تو پٹھان تھے, اعلیٰ حضرت کی بات نہ کرو. میں کہتا ہوں جب محفلوں میں پیسے بٹورنے ہو تو پھر پڑھتے ہو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اعلیٰ کے کلام پڑھ کے انج کر کے تو پیسے لے لیں, جدو اعلیٰ عقیدہ بیان کروں تو پھر اپنا ہے ہی نہیں. اگر میں بیان کروں کہ جی یہ تو امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے, اٹھ کے کہتے تھے کون سی بخاری, سعودیہ والی یا پاکستان والی؟ میں تو ایمان والی اینک لا ساری کچھ ہی نظر آئے گی. وہ اور ہوں گے جو تمہارے ایسے سوالوں سے ڈر جائیں یا کہیں کہ یہ فتنہ پھیل جائے, چھوڑ دے. ہم جلالی ہیں, ہم پہلے تو چھیڑتے نہیں, کوئی چھیڑ دے پھر چھوڑتے نہیں. ہم نے حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں. ہم نے مسلک پہ بات نہیں کرنی تو کرنی کہاں پہ ہے؟ قطعاً ہم اس کو موضوع نہیں بناتے, لیکن جب پوچھا جائے تو پھر بیان کرنا ہماری مجبوری ہے. ہم نہیں چھیڑتے مسئلے, وہ چھیڑتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی ان کے بارے میں ایسا. میں نے کہا چلو میں اگر بات امام بخاری کی کروں, امام مسلم کی کروں یا دیگر محدثین کی کروں, تم کہہ دو گے وہ سید نہیں ہے, ان کو کیا پتا سیدوں کی شان کیا ہے, مولا علی کے والد کی عظمت کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں, ہمارے امام ہیں, ان کی بات کروں کہیں گے نہیں وہ بھی سید نہیں تھے, وہ بھی فارسی نسل تھے, وہ سید نہیں تھے, ان کو کیا پتا سید کی شان کیا ہوتی ہے. حالانکہ یہ بڑی بونگی ہے لیکن وہ ٹال مٹول کر دیتے ہیں. اگر بات داتا صاحب کی کروں تو پھر کیسا ہے؟ بات اے رب ہی آ گئی ہے, بولے سبحان اللہ. داتا صاحب تو سید ہے نا, مولا علی کی اولاد ہے کہ نہیں, آل مصطفیٰ ہے کہ نہیں, آل مصطفیٰ بھی ہیں, اولاد مرتضیٰ بھی ہیں, اور خود مشکل کشا بھی ہیں. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا بھی فیصلہ سنی کے حق میں دیا ہوا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. سر اسی کشف المحجوب شریف کا صفحہ نمبر ہے 293. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو سرکار جیسی کوئی دلیل نہیں. اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کائنات کا ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے, وہی معبود, وہی خالق, وہی مالک, وہی رازق, ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے. کہاں ذرہ ذرہ بتاتا ہے, لیکن اللہ کی سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ کی ذات ہے. یہ داتا صاحب نے لکھا, کہا نبی پاک جیسی دلیل کوئی نہ تھی اور ابو طالب جیسا عقل مند کوئی نہ تھا. ابو طالب بڑے عقل والا تھا, بڑا دانشور تھا, ہوش و خرد کا مالک تھا, بڑا سمجھدار تھا. کہا ادھر عقل میں کمی نہیں تھی, ادھر دلیل میں کمی نہیں تھی, قسمت میں ایمان نہیں تھا, لہذا بدبخت ہی رہ گئے. قسمت میں ایمان کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ اعلیٰ حضرت سید نہیں تو تم چھوڑ دیتے ہو, امام بخاری کو چھوڑ دیتے ہو, حتیٰ کہ امام اعظم کو بھی چھوڑ دیتے ہو. اور داتا نو چھڑ کے کدے جاؤ گے؟ داتا نو چھڑ کے جانا ہے تو جاؤ خسما نو کھاؤ. لمبی چوڑی اگر میں باتیں کروں گا نا تو باتیں بہت نکل جائیں گی. اتنے پہ اگر صبر کر لیں تو بڑی بات ہے, ورنہ مفسرین کا ایک سیلاب نظر آئے گا, محدثین کا ایک ہجوم نظر آئے گا, متکلمین کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آئے گا. 1400 سال سے میں کہہ رہا ہوں بار بار, اہل سنت کے عقیدے قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں, سچائی اور چمک ہے, ہمیں کسی سے کوئی عداوت نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے کاش وہ مسلمان ہو جاتے, اگر مسلمان ہو جاتے تو کئیوں سے زیادہ شان پا جاتے, لیکن وہ ہوئے نہیں. اس واسطے ہم کبھی بھی یہ موضوع نہیں رکھتے کہ آج ہم نے اس بات پہ دلائل دینے ہیں, اتنے گھنٹے تقریر کرنی ہے, ابو طالب کافر تھا. ہم نے کبھی یہ موضوع نہیں کیا.
جب ہم نے کبھی نہیں کیا تو تم یہ کیوں کرتے؟ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا جب سٹیج پہ چڑھتے ہو تو پڑھتے ہو مکھ چن بدر شاشانی ہے، بت چمک دی لات نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکی ہیں مد پریاں۔ میں نے کہا جب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے ہو تو یہ تو پڑھ لیتے ہو، لیکن انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے اپنی 2-3 کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب بتاؤ پیر مہر علی شاہ صاحب سید ہے کہ نہیں ہے؟ اور بولو تو صحیح۔ اور آج بھی یہ جتنے دتورے ہیں کیا مہر علی کی ٹکر کے ہیں؟ وہ مرد قلندر، وہ مرد میدان، وہ مرد ہر جس نے کانے دجال قادیانی کے چھکے چھڑا دیے تھے، وہ ختم نبوت کا محافظ، وہ رسول اللہ کی آل، وہ مولا علی کا بیٹا سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے کہا جب ان کے شعر پڑھنے ہو، ان کی کرامتیں بیان کرنی ہو، ان کی خدمات دین بیان کرنی ہو، تو پھر تو کہتے ہو مرزے کے چھکے چھڑا دیے۔ تو جب یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اب بتائیے تو سید بھی ہیں، اور سید بتاؤں؟ رہنے دے، پھر موضوع بن جائے گا۔ آخری بات کہتے ہیں انہوں نے سرکار کی خدمت بڑی کی ہے، بچپن سے لے کے پالا ہے، آخری دم تک پہرا دیا ہے، بچایا ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے کفاروں کی ہمت نہیں تھی سرکار تک پہنچتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فقط کفالت، فقط خدمت کر دینا یہ ایمان کی دلیل نہیں۔ توجہ ہے؟ کون توجہ کر لو بس، فقط خدمت کر دینا اور کلمہ نہ پڑھنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی خدمت نہیں کر سکا، کلمہ پڑھ کے فوت ہو گیا، کہا یہ قابل قبول ہے۔ اگر کہو کہ جو بچپن سے لے کے پالے، جو خدمت کرے، جو کفالت کرے، جو پالے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے کلمہ پڑھے نہ پڑھے، تو میں کہ فرعون دے بارے کی خیال ہے؟ حضرت موسیٰ نو بچپن تو لگ کے آخر تک پالیا یا نہیں پالیا؟ پالیا یا نہیں پالیا؟ اور سنیو بولو گج کے اور دب کے، پالیا یا نہیں پالیا؟ تو ہن کوئی اٹھ کے آ کے جی فرعون بھی مسلمان سی، توجہ ہے؟ یہ درد دل کی باتیں ہم کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتے، اور جو چھیڑ دیتے انہوں سے چھڑنا بھی نہیں چاہتے۔ کل تو ساڈے سنیاں نو کمائی نہ بیٹھا ہوئے، وہ جی انہوں نے سرکار کا نکاح پڑھایا۔ کب پڑھایا جی؟ جب ابھی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل نہیں ہوئی تھی۔ اسلام سے پہلے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے اس وقت پڑھایا تھا جب احکام آ گئے کہ اب اللہ کے دربار میں قبول وہی ہوگا جو تیرا کلمہ پڑھے گا۔ جب یہ حکم آ گیا کہ محبوب تو ہماری دلیل ہے، جو تیری دلیل کو دیکھ کر تیرے پیچھے چلے گا وہی قابل قبول ہوگا، جب یہ احکام آ گئے اس وقت کی بات کرو، اس وقت کیا ہوا تھا۔ لہٰذا ایسی باتیں نہ کرو، ہم اس موضوع کو نہیں چھیڑتے، ہمیں نہ تنگ کرو، لیکن معاذ اللہ ان بدبختوں نے یہاں تک لکھا ہے، لکھا نہیں تقریروں میں کہا کئیوں نے کہ جو ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ میں نے کہا یہ داتا صاحب ان کا کیا کرو گے؟ داتا صاحب نہیں مسلمان مانتے، تم کہو گے ہم اس داتا صاحب کو نہیں مانتے، تو جو اس بر صغیر میں داتا صاحب کو مسلمان نہیں مانتا اس کی بدھی تو دکھاؤ مجھے۔ جو بر صغیر میں اسلام کا بیج ڈال دے، اسلام کو پھیلا دے، اور جن کے در پر چلے کرنے والے لاکھوں ہزاروں کو کلمہ پڑھا دے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو میں وہ بوتھی جی لے آؤ تو سامنے کو نہیں جی میں بھی دیکھا۔